السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، غیبت کرنے کا وبال اور غیبت کرنے کا عبرتناک خواب میں انجام۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے ربعی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے والوں کے لہجے سے ان کے دوران میں کسی آدمی نے غیبت کرنی شروع کر دی۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری، یہاں تک کہ میں مجلس میں جب بیٹھا ہوا تھا تو میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو میں اٹھ کر اس لیے گیا کہ میں نے سنا تھا کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روک دے اگر اس کے اندر طاقت ہے، اور روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس گفتگو کو جو وہ سن رہا ہے وہ نہ سنے، یعنی وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں اس لیے واپس آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب غیبت جو ہے ختم ہو چکی ہوگی۔ ہوا یہی، جب میں آیا تو غیبت ختم ہو چکی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد غیبت پھر اس آدمی نے دوبارہ شروع کر دی۔ اب اتفاق سے جب غیبت شروع ہو گئی تو اب میری ہمت نہ ہوئی کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ اتفاقاً وہ غیبت ہوتے ہوتے میرا بھی اس کے اندر حصہ ہو گیا، اور دو چار باتیں میں نے بھی غیبت کی کہہ دی۔ اب جب میں نے غیبت کر لی، دو جملے کہہ دیے، جب اس مجلس سے ہم اٹھ کر اپنے گھر واپس آئے تو میں رات کو سویا۔ سونے کے بعد میں خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی، کالا کلوٹا آدمی بالکل میں نے جو ہے اپنے خواب میں دیکھا، جو ایک بڑے تشت میں گوشت لے کر آیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی خنزیر کا گوشت لے کر آیا ہوا ہے، اور سیاہ فام آدمی پھر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ لو گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ تمہیں گوشت کھانا پڑے گا۔ خیر، اس آدمی نے پھر وہ گوشت کے ٹکڑے، وہ بچے اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھوسنا شروع کیے۔ ربعی فرماتے تابعی ہیں، انہوں نے وہ گوشت کے ٹکڑے اس کے منہ میں ٹھوسنے شروع کیے سیاہ فام آدمی نے، اور وہ منع کرتے رہے اور وہ منہ میں ٹھوستا رہا، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد کھانے کا وقت شروع ہو گیا۔ تو جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کر کھایا تو انہیں اس خنزیر کے گوشت میں سے جو بدبو، جو تعفن اس میں سے آ رہا تھا، وہ ان کو اس کھانے کے اندر محسوس ہوا، اور فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میرے ساتھ یہی حالت رہی کہ میں 3 دن تک خنزیر کا وہ بدبودار جو ذائقہ تھا وہ مجھے محسوس ہوتا رہا۔ تو میرے بھائیو، اندازہ لگائیے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا اور کتنا ہی خطرناک گناہ ہے۔ دنیا میں یہ حالت ہو رہی ہے، دنیا میں یہ حالت محسوس ہو رہی ہے، تو ہمارا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے کسی غیبت کی تو اس نے اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھایا، اور بڑے عجیب واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو باقاعدہ گوشت کے ریشے منہ میں سے نکلے کسی نہ کسی کے، اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، اپنے مجلسوں کو غیبتوں سے پاک رکھیں، کہ اپنے گھر میں کسی بھی آدمی کی غیبت نہ کریں، اپنے والدین کی غیبت نہ کریں، اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کریں، اپنے کسی بھی رشتہ دار کی غیبت نہ کریں، اپنی باتیں کریں، اپنی باتیں ختم ہو جائیں، دعا کریں، ذکر کریں، اپنے مجلس کو کامیاب بنائیں اللہ کا ذکر کر کے۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے قیامت کے دن اس مجلس میں بیٹھا، اس میں ذکر نہیں ہوا، تو کل قیامت کے دن اس کو اپنی اس مجلس پر افسوس ہوگا کہ جس نے وہ مجلس میں جو ہے بغیر اللہ کا ذکر کیے وہ مجلس گزار دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو غیبت سے بچائے، اور غیبت جیسے منحوس اور جو ہے غلیظ عمل سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔